Every second millions of reactions happen inside the brain. ایسا ہوتا ہے نا, ایک ایک لمحے میں آپ یوں, کبھی آپ دوڑتے ہوئے اچانک یوں ہوتے ہیں, پھر آپ یوں ہو جاتے ہیں, لیکن آپ دوڑنا بند نہیں کرتے. تو برین یہ سب کچھ آرگنائز کر رہا ہوتا ہے فار یو. ہم میں سے لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یار باتیں آپ کی بہت اچھی ہیں, ڈاکٹر صاحب وہ آخر میں وہ منجن دے دیں جو دانتوں پہ لگا لیں تو آنکھیں کھل جائیں. سینٹر آف اسپریچول اسپیسنگ یہ ایک نان پروفٹ ایکٹیویٹی ہے, ایجوکیشنل ایکٹیویٹی ہے. اس کا مقصد اویئرنیس کریٹ کرنا ہے کہ آپ نے نیو ڈائمینشن آف لائف کو ایکسپلور کرنا ہے اپنی زندگی میں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے اور ہمت دے. ہم سب مل کر جو اس پہ کر سکیں گے, یہ سب اللہ کی ذات ہی ہے جو کرنے والی ہے. Everything, every weakness is present inside me. It's not the environment that is puzzling me. تو میں نے اپنے بچوں میں یہ چیز ڈالی ہے کہ اور کوشش کرتی ہوں کہ وہ اس کے ترجمے کو سمجھیں. جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے نا, ہم اس چیز کو سمجھیں. بس صرف اتنا جانتی ہوں کہ انسان کتنا بھی علم حاصل کر لے تو میں ہر وقت اپنے آپ کو کہتی بھی ہوں اور سمجھتی بھی ہوں کہ میں اسٹوڈنٹ ہوں. اوپر والے پہ فیتھ آپ کا زیادہ بڑھتا جاتا ہے, اینڈ سیکنڈلی آپ کی پرسپیکٹیو جو ہے وہ زندگی کا چینج ہو جاتا ہے. قلب جو ہے وہ ہے ہی اسپرچویلٹی. اللہ کی طرف سے جو علم آتا ہے وہ آپ کے قلب میں آتا ہے. سو دیٹ از دا بگننگ آف دا لائف. سو اس چیز سے ایک چیز تو لے کے جائیں کہ اب کام دل پہ کرنا ہے, دماغ کے ذریعے شاید. اور جواب دماغ میں نہیں آتا, دماغ صرف سوال کرتا ہے, جواب دل دیتا ہے, اور زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر دے دیتا ہے تو سننے والوں میں اثر آتا ہے. That is not everything. میں جتنا بھی کوشش کر لوں I won't get everything in this world. میں انسانوں کو امپریس نہیں کر سکتی, but on the other hand جب میں نے نماز پڑھنا شروع کی تو the qalb is the boss of the brain. اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں آپ ان تمام پروسیسز کو آپ آبزرو کرتے ہیں, آپ ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں, آپ ریڈ کرتے ہیں, ہے نا, ویژول لرنر ہیں آپ, کینیسٹک لرنر ہیں, تو برین کو لرن کرا رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو دوسرا مین سورس ہے آپ کی لرننگ کا وہ وہی ہے ریویلیشن, نان سیکولر, ڈیوائن, اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نالج. ٹھیک ہے, اور یہ ریویلیشن صرف اس وقت آپ کے پاس, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے اب کیونکہ ہماری ڈسکشن اب ٹرن ہونے جا رہا ہے, بالکل ٹرن ہوگا 180 پہ, فرام نیورل ٹو سم تھنگ ایلس. جی میں نے ابھی جو اگلا کلک ہے وہ باس کا نام آنے والا ہے. باس آپ کو پتا, واٹ از دا نیم آف دا باس. ریویلیشن صرف اس انسان کی زندگی کا حصہ بنتی ہے جس کے اندر یہ آرگن آن ہوتا ہے, اور اس آرگن کو آن کرنے کے لیے آپ کو نیورل پیسنگ کو آف کرنا ہوتا ہے. آپ نیورل پیسنگ کو یوز کریں گے, آپ برین کو یوز کریں گے, بٹ ایز اے مینیجر, ناٹ ایز دا باس. یہ امپورٹنٹ ہے. سو ریویلیشن, سب سے بڑی ریویلیشن کیا ہے؟ کیا ہے؟ قرآن. کہاں آیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے حصے پہ جسم کیا آیا تھا؟ قلب کے اوپر آیا تھا. تو کارڈیک پیسنگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کا پیغام لایا کرتے تھے وہ قلب رسول پہ نازل ہوتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دماغ مبارک بھی موجود تھا, لیکن وہی جو تھی نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پہ نازل ہوتی تھی. تو the قلب is the boss of the brain. اگر وہی اس وقت تک آپ کے اوپر کام نہیں کرے گی, آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں بنے گی, جب تک آپ کارڈیک پیسر نہیں بنتے. اگر آپ نیورل پیسر ہیں تو آپ اس نعمت سے محروم رہیں گے. آپ کا لائف اسٹائل سیکولر رہے گا. اسپریچول لائف اسٹائل کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کرنا ہے آن دا اوپننگ اینڈ آگمنٹیشن آف کارڈیک پیسنگ. تو نیورو لنگوسٹک پروگرام سے شفٹ ہونا ہوگا آپ کو کارڈیو لنگوسٹک پروگرام پہ, CLP. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے نا. کیوں, وائی, کیوں وہیں پہ میں انویسٹمنٹ کروں؟ اس لیے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے انویسٹمنٹ کروں گا. یہ ایبسولوٹ ہے, اس کے اندر کوئی ڈاٹ ہٹایا نہیں جا سکتا, کوئی کاما لگایا نہیں جا سکتا, اس لیے کروں گا میں. ان چیلنجبل ہے, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ نے خود چیلنج کرا ہے, کرو, آؤ, ایک آیت بنا کے لے آؤ, ایک سورت بنا کے لے آؤ. ایسے ایسے بڑے بڑے شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے, ٹھیک ہے نا. زبان کے اوپر بہت عبور تھا, تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا, لنگوسٹک چیلنج دیا, ایک آیت ایسی بنا کے لے آؤ, ایک سورت نہیں, چلو ایک آیت ہی لے آؤ, ٹھیک ہے نا. تو ان چیلنجبل ہے, چیلنج نہیں کر سکتے. ہم اس ڈیبیٹ میں نہیں جا رہے ہیں. ایرر فری, کوئی غلطی نہیں ہے اس میں, غلطی نہیں ہے اس میں. ٹرو ہے, بالکل سچ ہے, ریئل ہے, بالکل حقیقت والا ہے. اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے کہ ایسے ڈوبیس, ایسی کوئی کہانی نہیں ہے. اور فار ایور ہے, ہمیشہ کے لیے ہے. 1400 سال پہلے بھی تھا, 1200 سال پہلے بھی تھا, 500 سال پہلے بھی ہے, آج بھی ہے. میرے رسول کا کلام, میرے اللہ کا کلام 200 سال بعد اگر زندگی رہتی ہے اس وقت بھی رہے گا, 2000 سال بھی جاتی ہے زندگی اس میں بھی رہے گا. تو ہم نے یہ سب کچھ سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, کرنا ہے. کیوں ہم اپنے بچوں کو کیا بتانے جائیں؟ جیسے آپ نے کہا بچوں کو سچ بتانا ہے, بچوں کو بتانا ہے کہ ریشنیلٹی اور ریویلیشن میں کیا فرق ہے, نیورل پیسنگ اور کارڈیک پیسنگ میں کیا فرق. آج ہم نے یہ کلچر کو چینج کرنا ہے, آج ہم نے اس کا پودا لگانا ہے. اور یہ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ سینٹر آف اسپریچول پیسنگ والے یہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک کام کا بیڑا لے لیا ہے, بہرحال اللہ برکت دے. تو یہ جب تک یہ فرق کنٹراسٹ نہیں پتہ چلے گا تو پتہ ہی نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا. ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ انسان کی ایگزسٹنس کے 7 پارٹس ہیں, 7 اسٹیجز ہیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلا اسٹیج آپ کی زندگی کا کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ. پھر آپ کی اللہ نے روح بنائی فیصلے کے بعد. پھر ایک زندگی آپ نے ماں کے پیٹ میں گزاری. پھر ایک زندگی آج ہم اس پلانٹ کے پیٹ میں گزار رہے ہیں. ایک زندگی آنے والی قبر کے پیٹ میں. پھر ایک زندگی حشر کے پیٹ میں. اور 7ویں زندگی جہنم یا جنت کے اندر. تو آج ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملیز کو اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جن سے ہم محبت کرتے ہیں یہ بات سکھانی ہے. اینڈ ہیومن برین ٹیکس 2 years ٹو میچور. 2 سال کے بعد وہ میچور ہوتا ہے دنیا میں آنے کے. سو دس از دا فرسٹ ایویڈنس کہ وائی وی نیڈ کارڈیک پیسنگ. کیونکہ یہ کارڈیک پیسنگ آپ کے ڈیفالٹ سسٹم میں اللہ نے رکھی ہے. یہ میرا اور آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو میں نے آپ کو دکھایا, وہ ہارڈ ویئر ہے دکھایا, یہی کہیں اور بیان ہے. تو آپ کو کارڈیک پیسنگ کے لیے اس بیانیے کے ساتھ جڑنا ہوگا, وہ بیانیہ جو آپ کو بنانے والے نے دیا ہے. تو ریشنل تھنکنگ بہت ساری, یہ میں آپ کو کوئکلی دکھا دوں. تو بہت ساری ٹائپس کی نالجز ہیں, بہت ساری ٹائپس کی نالجز ہیں, لیکن آپ نے کون سی نالج سے جڑنا ہے؟ آپ نے سب سے جڑنا ہے, لیکن ٹاپ کے اوپر کس کو پلیس کرنا ہے یہ سوچنا ہے. یہ نہیں ہے کہ اسکول چھوڑ دینے ہیں, یونیورسٹی جانا چھوڑ دینا ہے, ساری چیزیں لینی ہیں, بھاگنا بھی ہے, خوش بھی ہونا ہے, پیسہ بھی کمانا ہے, لیکن انڈر دا امبریلا آف برین کرنا ہے یا انڈر دا امبریلا آف ہارٹ کرنا ہے. یہ پوائنٹ آف ڈسکشن اس بات پہ ہے. یہ نہیں ہے غار میں جائیے, وہاں بیٹھ جائیے, تسبیح پڑھتے رہیے, نہیں, سارے کام کرنے ہیں, ڈو ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. تو بیسٹ پروٹیکٹڈ نالج کون سی ہے؟ اس پہ جانا ہے آپ نے. کیا نام ہے اس کا؟ قرآن, ٹھیک ہے نا. تو اب ہم, یہ ہمارا پہلا پارٹ کمپلیٹ ہوا. ناؤ وی آر ہیڈنگ ٹورڈز سیکنڈ پارٹ, کہ ہم قرآن کے ریفرنسز سے کوئکلی اس بات کو سمجھنے جا رہے ہیں اب کہ مولانا روم کی ایک بہت زبردست, اس سے خوبصورت, مطلب مولانا روم تو ایک کمال کے آدمی. آپ مولانا روم کو جتنا پڑھیں آپ کہیں گے کہ نہیں میں تو ویسی کا ویسی کھڑا. تو آپ قرآن کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آنکھوں سے, تو آپ کو الفاظ نظر آئیں گے.
قرآن کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو قرآن کے الفاظ نظر آئیں گے. قرآن کو دماغ سے دیکھیں گے, نیورل پیسنگ. دیکھیں مولانا روم واز اے جینیس. مولانا روم واز جینیس. جو بات آج ہم سائنس نے ہمیں 2020 میں بتائی ہے, 2021 میں بتائی ہے, مولانا روم سینکڑوں سال پہلے یہ بات کہہ چکے ہیں. نیورل پیسنگ, مولانا نے نیورل پیسنگ پہ بات کی ہے. نیورل پیسنگ سے دیکھیں گے تو علم نظر آئے گا, معقولیت, علم, عقل. دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی, اور اگر روح سے دیکھو گے تو اللہ نظر آئے گا. یہ اتنی خوبصورت, مطلب میری جتنی گفتگو ہوئی ہے اور ہونے جا رہی ہے یہ اس کی سمری ہے. اس سے کوئی خوبصورت ایکسپلینیشن میرے لیے پاسبل نہیں تھا. اٹس سو بیوٹیفل. قرآن کے اندر کیا ہے, وہ تمام انفارمیشن موجود ہے جو آپ کو ہر حوالے سے چیزوں کو بیان کرے گی. آپ کا اللہ سے رابطہ بھی بتائے گی, آپ کے لائف کا اسٹرکچر بھی بتائے گی. جو اسٹرکچر میں نے آپ کو دکھایا ہے ابھی, انٹرا یوٹرائن لائف کا بھی دکھایا ہے اور انسائڈ دا باڈی بھی دکھایا ہے. ایوری سیکنڈ 8000 ٹریلین ریئیکشنز ہیپن انسائڈ دا ہیومن باڈی. سب بتائے گی. لائف کی ڈائنامکس بھی بتائے گی, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ بھی بتائے گی, پروفیشنل ڈیولپمنٹ بھی بتائے گی. کیا یہ بتائے گی؟ اس پہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے. کیسے بتاتی ہے؟ کیونکہ انہی کو بتاتی ہے جن کی کارڈیک پیسنگ ہوتی ہے, ان کو بتاتی ہے. جن کی نیورل پیسنگ ہے ان کو نہیں بتاتی, نہیں بتاتی. قرآن جب محمد کے قلب پہ اترا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ میں اس کو عقل سے سمجھوں. جب رسول نے اس کو دل سے سمجھا تھا تو ہاؤ اٹ از پاسبل کہ میں ان کا امتی ہو کے اس کو عقل سے سمجھوں؟ پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, قرآن آپ کو ہسٹری بھی بتاتا ہے, تم کیسے تھے. قرآن آپ کو فیوچر بھی بتاتا ہے, تم کہاں جا رہے ہو, قبر کیسی ہے, حشر کیسا ہے, جہنم کیسا ہے, حوض کوثر کیسا ہے, میرا نبی کی دیدار ہوگا, یہ کیسے ہوگا. قرآن آپ کو پوری ہسٹری بتاتا ہے, پاسٹ کی ہسٹری بھی بتاتا ہے, پریزنٹ بھی بتا رہا ہے, فیوچر بھی بتا رہا ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ چیلنجز بھی بتاتا ہے, اور آپ کا تعلق یونیورس سے کیا ہے یہ بھی بتاتا ہے. یہ تمام چیزیں کیا قرآن میں موجود ہیں, ہم اس کو اب اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں اس تھیم کے اندر. ٹھیک ہے نا, آفٹر لائف, فیوچر, تمام چیزیں بتاتا ہے. ٹھیک ہے نا. قرآن آپ کو تھنکنگ کا پروسیس بھی بتاتا ہے, فیلنگ کا پروسیس بھی بتاتا ہے, ایموشنز کا پروسیس بھی بتاتا ہے, بلیفز کا پروسیس بھی بتاتا ہے, برین کا پروسیس بھی بتاتا ہے, ہارٹ کا پروسیس بھی بتاتا ہے, ڈیوائن آرڈر بھی بتاتا ہے. تو قرآن سے جڑیں گے تو آٹومیٹکلی کارڈیک پیسر بن جائیں گے. کارڈیک پیسنگ چاہیے تو قرآن سے جڑنا ہے, اور قرآن کے اندر ہے بینہ, ایک ورڈ ہے بینہ. رسول اور قرآن ایسے ہیں, تو آپ کو رسول سے بھی جڑنا ہے, آپ کو قرآن سے بھی جڑنا ہے. یہ کارڈیو لنگوسٹک پروگرام کی بیس ہے. دس از کالڈ کارڈیو لنگوسٹک پروگرام. ہمارے مشائخ اس کو پڑھایا کرتے تھے. قرآن ہر دور کا علم ہے. تو اب آج کل تو دور philosophical explanations کا ہے. ڈاکٹر صاحب I need a philosophical explanation of this thing. ڈاکٹر صاحب what the logic says about this thing. آئیے سمجھیں اس کو, فلاسفی کو, آئیے سمجھیں لاجک کو. کون سا ایسا علم ہے, کون سا ایسا پیمانہ ہے جو میرے رسول اور میرے قرآن میں موجود نہیں ہے. Lacking is inside me. It's my intrinsic weakness. Remember my initial slide. Everything, every weakness is present inside me. It's not the environment that is puzzling me. میرے جتنی بھی کہانیاں ہیں نا زندگی کی, خوشی کی اور غمی کی, وہ ڈیپینڈنٹ اسی کے اوپر ہیں. لوگ بہت ساری گفتگو کرتے ہیں فلسفیانہ, میں نے کہا نا بہت فلسفے بولتے ہیں, بہت منطقی باتیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ علم کو عمل پہ فوقیت ہے, ہم تو عمل کرنے والے لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب وائی ڈونٹ وی نیڈ علم؟ مطلب یہ بڑا کلاسیکل ایلوژن ہے, اس کو میں بہت ایکسپلین نہیں کروں گا.
کیونکہ علم کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے اور رسول سے. قرآن اور رسول سے آپ کیا لیتے ہیں؟ علم دینیہ, علم اصلیہ. ڈاکٹر صاحب ہم تو عمل کرنے والے لوگ ہیں, مطلب لوگوں کے فلسفے, میں بہت زیادہ اس پہ بولنا نہیں چاہ رہا, میرا سوال کا اینگل سمجھ گئے نا آپ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ہم تو عمل کرنے والے لوگ ہیں, آپ ہمیں کہاں, ٹھیک ہے ہم نے مان لیا. نہیں, دیکھیں کیا کہتے ہیں. دونوں اہم ہیں, دونوں اہم ہیں. اور ایک بڑے, بہت بڑے داتا صاحب, ان کی کشف المحجوب, یہ آپ کشف المحجوب اور مولانا روم کا جو رائٹ اپ ہے, یہ دونوں کا لیول ایک ہے, یہ دونوں کا لیول ایک ہے. آپ کشف المحجوب پڑھ لیں, آپ مولانا روم پڑھ لیں, آپ کہیں گے یہ دونوں بھائی تھے, دونوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں, ڈائمنشنز الگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہ علم برتر ہے نہ عمل برتر ہے, دونوں ایک دوسرے پر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں, ایسے ہیں. آپ کسی کو فوقیت نہیں دے سکتے. تو جواب یہ ہے, ٹھیک ہے نا. ڈونٹ تھنک کہ یہ ان میں سے, جیسے انہوں نے کہا کہ داتا گنج بخش فرما رہے ہیں کہ عمل کرنے کے لیے علم تو درکار ہی ہے, وضو کے لیے پانی درکار ہے. یعنی آپ ایک دوسرے کو, آپ کہنا میں وضو کروں گا لیکن پانی سے نہیں کروں گا, عمل کروں گا لیکن, تو یہ تمام چیزیں ایک ہوتی ہیں. آپ کو علم, تو اب اس میں پہلے کیا چیز آئے گی اور بعد میں کیا چیز آئے گی, اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. پہلے علم آتا ہے, پھر عمل آتا ہے. اقرا باسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, تو پہلے علم آتا ہے, اس علم کے نتیجے میں عمل جنم لیتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ امپورٹنٹ بات ہے. تو علم کو عمل سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بڑا سوال ہے کہ دور حاضر کے اندر اب یہ ایک اسپریچول پیسنگ کیا ممکن ہے, کیا ہم لوگوں کو اس طرف لا سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا چیلنج ہے, خاص طور پہ کور کمیٹی کے لیے ایک چیلنج ہے کہ کیا ہم لوگوں کو لا سکتے ہیں, کیا ہمیں آنا چاہیے, کیا روحانیت اسپریچولیٹی کی طرف آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آج کے دور زوال, کیوں زوال ہے, مسلمان پٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم کچھ چیزیں اور کچھ شرائط کو سمجھ لیں. سب سے امپورٹنٹ ہے شریعت. آپ نے جو کچھ کام کرنا ہے وہ شریعت کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے, شریعت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا ہے. اس سے پھر اس میں جو چیز ہے, پھر آپ نے, شریعت آپ کو کیا دیتی ہے؟ علم دیتی ہے. اگین نالج, اگین نالج. آپ ان چیزوں کو بار بار پیچھے جا کے کنیکٹ کرتے رہیے. اگین نالج, اور قرآن, سنت, فقہ, یہ تمام نالج ہے, اس کی پوری ہونی چاہیے. اور یہ میں نے دوبارہ سے لگائی تھی یہ سلائڈ اس لیے کہ آپ کو ریکال کراؤں کہ نالج, سب سے پہلے آپ نے شریعت کی نالج لینی ہے. لیں آپ, اس کے بغیر کام نہیں چلے گا, کیونکہ آپ سمجھیں گے, سیکھیں گے, کریں گے. جو میں نے پھر روحانیت کی تدریس ہو, اس کو باقاعدہ پڑھایا جائے. جیسے CLP ایک, GCLP ایک پورا, یہ ایک پورا کورس ترتیب دیا گیا ہے, اس کو باقاعدہ ہم پڑھانا چاہتے ہیں, اور یہ کور کمیٹی اس پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور تو باقاعدہ اس کا ایک پرانا نظام تھا. ایک ہوتے تھے عالم دین اور شیخ, ایک خانقاہیں ہوتی, مساجد کے ساتھ خانقاہیں ہوتی تھیں جہاں پہ یہ باقاعدہ علم سکھایا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور سب سے بڑی پہلی جو روحانی تربیت گاہ تھی, ریفرنس ہمیں رسول سے نکالنا ہے, وہ اصحاب صفہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاص طور پہ پڑھایا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقے سے پہلی خانقاہ کا جو کانسیپٹ ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ ایک چبوترہ صفہ بنایا تھا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ سے چیز بنائی تھی. تو یہ خانقاہ, اس کو خانقاہ حضوری کہا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تعلیمات دیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو ایک دوبارہ سے وہ چیزیں کرنا پڑے جہاں خانقاہوں میں روحانیت اور سلوک کی منازل طریقے پڑھائی جاتی تھی. کس طریقے سے؟ طریقت نبوت کے حوالے سے. جو آپ کانسیپٹ کور قرآن رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اعتبار سے زندگی کے اندر آپ نے چینجز کو لے کے آنا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے مشکل چیز ہے, پانچواں آئٹم ہے, وہ اثار و قربانی ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں. آج سیٹرڈے کے دن 2500 دے کر
ایک اننون جگہ پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کا ایثار ہے یا قربانی ہے؟ کچھ لوگ ایثار یہ ہے کہ میں اویلیبل تھا لیکن میں آ گیا, قربانی یہ ہے کہ میں کہیں انگیج تھا اور مجھے کہیں اور جانا تھا اور پھر بھی میں نے اللہ کی, قرآن کی اور رسول کی بات سننے کے لیے ٹائم نکالا, یہ قربانی کہلائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے اندر ہم نے ایثار و قربانی اور یہ تمام چیزیں, اور اس کے علاوہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا کہ جو لوگ اس کو پھیلاتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی مدد کیا کرتے تھے, تو یہ بھی سنت ہے. تو آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو سینٹرل آف اسپریچول پیسنگ ہے ان کے لوگوں کو سپورٹ کریں. کس طرح کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں نے خود طے کرنا ہے, سپورٹ کریں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سفر پر نکل پڑے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم کوئکلی ان آیات کو دیکھیں گے جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ باتیں کے پیغامات دے رہے ہیں. قرآن میں یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے کیونکہ یہ اگر میں اس کو ایک آیت کا ریفرنس دے دیتا وہ ناکافی تھا. اللہ تعالیٰ نے شروع کی 50 صورتوں میں جا بجا ہارٹ کا ذکر کیا ہے, ہارٹ کا, اس کی امپورٹنس بتائیے. شروع کی 50 جو صورتیں ہیں نا اس میں, قرآن شریف میں شروع کی 50 یا 50 یا 60 آیات صورتوں کے اندر اللہ نے قرآن شریف کو ایکسپلین کیا ہے. یہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں. یہ ریفرنسز ہیں ہارٹ کے اوپر, ہارٹ کے ریفرنسز قرآن سے دکھانے جا رہا ہوں میں آپ کو. پہلی بات یہ کہ یہ ایک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو لوگ اسپریچول پیسر بننا چاہتے ہیں, اسپریچول پیسر بننا چاہتے ہیں, کارڈیو لنگوسٹک پروگرام کو سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے بارے میں قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شورا میں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے, اپنے نزدیک کر لیتا ہے, اس کو اسپریچول پیسر بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور جو اس سے راستہ مانگتا ہے اس کو راستہ بھی دیتا ہے. یہ سب سے بڑا قرآن کا ریفرنس ہے, یہ امپورٹنس ہے اس کی. تو آج کم سے کم آج ہم یہ تو طے کر کے اٹھیں کہ آج ہم اللہ سے راستہ تو مانگیں گے. ابھی مانگ لیں اللہ سے دعا, یا اللہ ہم تیرے راستے پہ چلنے کے لیے آمادہ ہیں. تو نے جو سورہ شورا میں کہا ہے نا اس کے حوالے سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے دے.